زرکون صاحب کی یہ خوبی ہے، اس کے لیے خوبی کا ہے، معاشرے کے لیے اور دوسروں کے لیے آپ اسے خامی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جہاں جاتے ہیں اس کی ایک لوبی ہے، وہ اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو جو واردات ڈالنی ہوتی ہے پھر ساتھ مل کے ڈالتے ہیں۔ چاہے آپ ان کا جو ہے نا کیو ڈی اے میں دیکھیں، آپ ان کو جو ہے نا پھر آپ پی ڈی ایم اے میں دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ مائنس میں، مطلب ابھی سی ایم ہاؤس گئے ہیں بھی تو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اور پھر سرفراز بگٹی کی ایک صدام بابر کی مہران گاڑی سے آج کہاں کہاں بنگلے ہیں بھائی، تو بہت اونچا گئے ہیں۔ بیکڑ میں اتنا بڑا جلسہ ایسے تو نہیں ہو جاتا، اتنے کروڑوں کہاں سے آ گئے، تو بہت کچھ الحمدللہ ابھی بنا لیا ہے سرفراز بگٹی صاحب نے، اور ٹیم بھی اپنی الحمدللہ ایسی برابر کر رہے ہیں۔ اور میری اطلاعات کے مطابق تمام جو اہم پوسٹنگز ہیں وہ مبینہ طور پر ان لوگوں کے دی جا رہی ہیں جو بڑے مشہور اور معروف شخصیات ہیں کہ بھائی یہ اچھا کھلاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ اب زرکون 19 میں ابھی اس کا پروموشن بورڈ ہوا تھا، ابھی بھی جب اس کا وہ ایکچوئلائزیشن نہیں ہوئی تھی پرنسپل سیکرٹری پر، تو یہ ایسے کرتی ہیں لوگ، یہ ہر دور میں رہی ہیں۔ جو علی کاکڑ جیسے ایماندار ہوں گے، غلام علی بلوچ جیسے ایماندار لوگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب الرحمان جامور جیسے لوگ ہوں گے، ان کے تھرڈ کلاس دی جائیں گی۔ پروسیکیوشن، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، تھرڈ کلاس جو پوسٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، یا سی ایم آئی ٹی۔ سی ایم آئی ٹی ایسی ہے، سی ایم آئی ٹی کے بارے میں وہ کروں کہ جعلی ڈومیسائل والا فراڈیا فاروق بزدار جو ڈی جی خان سے ہے، اس کو لگوایا اس وقت مولانا صاحب نے۔ اس دفعہ اس نے 32-33 بندے اسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے لگوا دیے۔ ایک گندی مچھلی آتی ہے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اب اس کی انکوائری سی ایم چیف سیکرٹری کے پاس پڑی ہوئی، پتہ نہیں کیا کاروائی ہوگی۔ اس شخص کے کتنے بڑے گناہ، اپنا جعلی وہ بنوایا، لوکل بنوایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پورا ڈپارٹمنٹ خرید و فروخت پہ چل رہا تھا، پچھلا تھرڈ کلاس سیکرٹری جو تھا اس کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، پورا سیکیورٹی کی مد میں یہ مال لوٹتے رہے، پوسٹیں انہوں نے بیچ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا پورا خاندان تو لے ہی آیا جعلی لوکل پر، الٹا ادھر سے بھی پیسے لے کر لوگوں کو بھرتی کیا۔ کم سے کم 32-33 کا تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یار یہ اس جعلی بندے نے جعلی اپنے لگوائے ہیں، باقی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو نظام ہے، پتہ نہیں کس کس ہر ڈپارٹمنٹ میں گھسا دی ہے، اتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں، لیکن چپ ہے، نہ وہ سی ایم آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اینٹی کرپشن میں فائل گئی ہوئی ہے، کوئی ایک صاحب ہے اس نے دبا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں اس اینٹی کرپشن والے صاحب کو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس فائل کو آپ آگے فارورڈ کریں۔ آپ کا مجھے نام بھی پتہ چل گیا، اور آپ کس وجہ سے یہ فائل آپ نے اینٹی کرپشن میں ان کی دبائی ہوئی ہے، آپ اس کو فوراً موو کریں۔ اگر نہ کی تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے اگر آپ کو بھی ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، پھر گلہ نہ کرنا کہ ہماری جو ہے نا یہ وہ ہے یا یہ ہے وہ ہے۔ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں کابینہ بار بار تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ اسمبلی لگتا نہیں ہے کہ چل پائے گی۔ سب سے پہلے تو اس میں موزوں امیدوار کم ہیں، باقی جتنے بھی ہیں اتنا مبینہ طور پر اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں کہ اچھی سے اچھی وزارت لینے کے شوقین ہیں، تاکہ جتنا خرچہ کیا اس کو تو نکالا جائے۔ تو اس بارے میں وہ تغدو کر رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس لیے کافی ایشوز ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو فیوریٹ جا رہے تھے سرفراز بگٹی صاحب اور ظہور بلیدی صاحب۔ ظہور بلیدی صاحب کا آخری وقت میں پتہ کٹا، تو اب ہم دوسری تقابلی جائزہ لیتے ہیں سرفراز بگٹی اور ظہور بلیدی صاحب۔ سرفراز بگٹی صاحب بھی مطلب مڈل کلاس سے آئے، ان کے والد بھی سیاسی تھے، پھر مشرف دور سے یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے یہ گھرانہ خاص بنا۔ پھر 2013 کے الیکشن میں سرفراز بگٹی کامیاب ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس پر کافی جو ہے نا انویسٹ کیا ہوتا ہے، لہٰذا یہ
ہوم منسٹر بنتا ہے، پھر چہیتا بنتے ہیں، اس کو سینیٹر بنواتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو سینیٹر بنوایا جاتا ہے، پھر نگران وفاقی وزیر داخلہ بنوایا جاتا ہے، پھر اب وزیر اعلیٰ بلوچستان بنوایا گیا. اور یہ چیزیں میں نے غالباً آپ کو 6-7 مہینے پہلے قبل بتائی تھی کہ ایسا ہوگا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. اور فی الحال موضوع اگر دیکھا بھی جائے تو یہ اور ظہور بلیدی صاحب ہی ہیں جو کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، کچھ ٹویٹر یوز کرنا جانتے ہیں، کوئی پوسٹ لکھنا جانتے ہیں، تھوڑی بہت انگریزی جانتے ہیں. ابھی پھر جب ٹیم بنانے کی باری آئی تو یہ لے کر گئے ایک جونیئر بندے کو، عمران زرکون صاحب کو. تو عمران زرکون صاحب ایک ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیٹیگری، اس کا ابھی تک ماضی اتنا کوئی اچھا نہیں رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم کہیں. اچھا پہلی 1-2 پوسٹنگیں اس نے کی تو وہ بڑی اچھی تھی، ہم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اس میں اب اچھے لوگ آ گئے گے. لیکن جو دوسری پوسٹنگز ہوئی ہیں اس میں وہ اپنی پرانی لوبی لے گئے. زرکون صاحب کی یہ خوبی ہے، اس کے لیے خوبی کہیں، معاشرے کے لیے اور دوسروں کے لیے آپ اسے خامی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جہاں جاتے ہیں اس کی ایک لوبی ہے، وہ اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو جو واردات ڈالنی ہوتی ہے پھر ساتھ مل کے ڈالتے ہیں. چاہے آپ ان کا جو ہے نا کہ ڈی اے میں دیکھیں، آپ ان کو جو ہے نا پھر آپ پی ڈی ایم اے میں دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ مائنس میں، مطلب ابھی سی ایم ہاؤس گئے ہیں بھی تو ساتھ لے کر گئے ہیں. دوسری جانب ظہور بلیدی کو دیکھیں، ابھی تک ان مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پی این ڈی دی جائے گی. ابھی اے سی ایس ابھی تک جو براجمان ہے صبور کاکڑ صاحب، جن پر ابھی تک ایز سچ کوئی داغ نہیں آیا. یہ میرے خیال میں غالباً ان کا آخری سال بھی چل رہا ہے ریٹائرمنٹ کا. تو بلوچستان میں اگر کوئی آفیسر جس پر داغ نہ ہو ریٹائر ہو جائے تو یہ بڑا ہی اس کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو اب پہلے میں مطلب سرفراز جو اپنی ٹیم لے کے گیا ہے اس پہ تو سب شکوک و شبہات ہیں، سوالیہ نشان ہیں کہ بہت سارے کمپرومائز لے کر یہ لے گئے ہیں. دوسری جانب جو ظہور بلیدی ابھی تک 19 لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے. ابھی لگ یہی رہا ہے کہ آگے جو اے سی ایس آنے والا ہے وہ بھی زاہد سلیم ہے، اس پر بھی مطلب اتنے بڑے فراڈ کے وہ نہیں ہیں جو دوسروں پر ہوتے ہیں. مطلب باقی حافظ برادران یا دوسرے جو بڑے ڈاکو ہیں ان کی نسبت زاہد سلیم بہتر ابھی تک ہے. ابھی دیکھیں گے جب وہ اس پوسٹ پہ اگر آتا ہے تو وہ کیا کرے گا. اب پچھلی دفعہ اگر جب ظہور بلیدی پی این ڈی کا چارج دیا تھا تو یہ پیسوں کا اتنا لین دین نہیں تھا. تو فائنانس والے باقی باقاعدہ انہوں نے شکایت کی کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا، اتنی آپ اتھرائزیشن کر دیتے ہو. کیونکہ جو ہے نا وہ کر دیتے تھے، ان کا مکمکا اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ یار پی این ڈی سے ہمارا کام ہو رہا ہے، فائنانس میں نہیں ہو رہا. فائنانس میں پہلی دفعہ ریٹ 10% تک چلا گیا تھا. ویسے عام تو 1% 2% تو مبینہ طور پر چل ہی رہا ہے نا فائل نکلوانے کے لیے، 10% تک چلا گیا تھا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہمارے مقامی ہیروز سیکٹریوں نے کارنامے دیے ہیں. تو اب ظہور بلیدی اور پھر سرفراز بگٹی کی ایک صدام بابر کی مہران گاڑی سے آج کہاں بنگلے ہیں بھائی. تو بہت اونچا گئے ہیں. بیکڑ میں اتنا بڑا جلسہ ایسے تو نہیں ہو جاتا، اتنے کروڑوں کہاں سے آ گئے. تو بہت کچھ الحمدللہ ابھی بنا لیا ہے سرفراز بگٹی صاحب نے، اور ٹیم بھی اپنی الحمدللہ ایسی برابر کر رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق تمام جو اہم پوسٹنگز ہیں وہ مبینہ طور پر ان لوگوں کے دی جا رہی ہیں جو بڑے مشہور اور معروف شخصیات ہیں کہ بھائی یہ اچھا کھلاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سیکریٹریز اور ڈی جیز چینج ہو رہے ہیں، اور ایسے ڈی جیز ہیں، اتنے نان کیڈر ڈی جیز آپ کے آ چکے ہیں کہ وہ بی ایس ایس اور بی سی ایس کے وہ ڈھکوسلے جو بجاتے تھے نان کیڈر ہے، یہاں پہ اے ای اوز یہ کر رہے ہیں. بھائی ان پر بھی تو کرو، اے ای اوز نے کم سے کم کمیشن تو پاس کیا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، جو ڈپارٹمنٹ کا سفارش پر بھرتی ہو کر آ جاتا ہے اس کو ڈی جی کا چارج دے دیتے ہیں، اس پر تو تم لوگ چپ ہو. تو یہ سلسلے ہیں. ہمیں بڑی امیدیں ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں کہ شاید یہ اپنی ٹیم بہتر بنائیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں جو وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں تو ابھی سے میں کہہ رہا ہوں کہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید اس حوالے سے ظہور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اس کا چھوٹا ہے، وہ چیزوں کو بڑا نیرو میں دیکھتا ہے، وہ براڈر لیول پر دیکھے. پڑھا لکھا وہ ہے، ایکسپوئر اس کا بہت ہے، لیکن
اب ان میں بڑا ٹکر کا مقابلہ ہوگا. سرفراز بگٹی جہاں غلطی کرے گا پیچھے اس سے بہتر چوائس ہے لوگوں کے پاس. اور جو باقی ہیں, باقی اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان دو میں سے کوئی اور آ گیا پھر آپ قدوس بزنجو کا دور بھول جاؤ گے. اتنے بڑے لٹیرے آ رہے ہیں, بلکہ آ چکے ہیں, ابھی ان کو بس منسٹریاں ملنی باقی ہیں, تو بھول جاؤ گے آپ پرانے ڈاکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈی جیز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز کا ہو, چاہے وہ پی ڈی ایم اے کا ہو, چاہے آپ اس کو جو ہے نا کسی بھی اس کا آپ وہ کریں, انڈسٹریز میں 20ویں گریڈ کا فاروق, جو 20ویں گریڈ کا عمران زرکون سے سینئر تھا بیچ میں, اس کو اس کے انڈر کر دیا, پھر اس کے پاس ڈی جی کا جاج تھا وہ بھی لے لیا. اب زرکون 19 میں ابھی اس کا پروموشن بورڈ ہوا تھا, ابھی بھی جب اس کا ہوا ایکچوئلائزیشن نہیں ہوئی تھی, پرنسپل سیکرٹری بن گیا. تو یہ ایسے کرتی ہیں لوگ, یہ ہر دور میں رہی ہیں. جو علی کاکڑ جیسے ایماندار ہوں گے, غلام علی بلوچ جیسے ایماندار لوگ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب الرحمان جامور جیسے لوگ ہوں گے, ان کے تھرڈ کلاس دی جائیں گی. پروسیکیوشن, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, تھرڈ کلاس جو پوسٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. یا سی ایم آئی ٹی, سی ایم آئی ٹی ایسی ہے, سی ایم آئی ٹی کے بارے میں وہ کروں کہ جعلی ڈومیسائل والا فراڈیا فاروق بزدار جو ڈی جی خان سے ہے, اس کو لگوایا اس وقت مولانا صاحب نے. اس دفعہ اس نے 32-33 بندے اسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے لگوا دیے. ایک گندی مچھلی آتی ہے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اب اس کی انکوائری چیف سیکرٹری کے پاس پڑی ہوئی, پتہ نہیں کیا کاروائی ہوگی. اس شخص کے کتنے بڑے گناہ, اپنا جعلی وہ بنوایا, لوکل بنوایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پورا ڈپارٹمنٹ خرید و فروخت پہ چل رہا تھا. پچھلا تھرڈ کلاس سیکرٹری جو تھا اس کے ساتھ اب کیا ہوا, پورا سیکیورٹی کی مد میں یہ مال لوٹتے رہے, پوسٹیں انہوں نے بیچ دی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا پورا خاندان تو لے ہی آیا جعلی لوکل پر, الٹا ادھر سے بھی پیسے لے کر لوگوں کو بھرتی کیا. کم سے کم 32-33 کا تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یار یہ اس جعلی بندے نے جعلی اپنے لگوائے ہیں, باقی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ تو نظام ہے. اب پتہ نہیں کیا کاروائی ہوگی. وہ اتنے بے لگام ہیں یہ فراڈیے لوگ کہ یہ فاروق سی ایم آئی ٹی جو 21ویں گریڈ کی اس میں چل رہی ہے چیئرمین شپ میں, اس نے اس کے سامنے پیش ہونا گوارا نہیں کیا. تو چیف سیکرٹری صاحب ان فراڈیوں کے خلاف ایسے کام نہیں چلے گا, سخت سے سخت ایکشن ہو. پچھلی تنخواہیں ریکور ہوں, ایف آئی آرز ہوں اس پر, ان کو باقاعدہ اس پروسیس سے گزارو. انہوں نے اس صوبے کا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا ان جعلی لوکل اور ڈومیسائل والوں نے. اور اگر آپ بعد میں پرنسپل سیکرٹری ایسے لوگ لے کر جائیں گے جو غرضی نہیں ہوگی اس سے, تو پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اب سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ہمارے یہ گزارش ہے کہ جعلی لوکل اور ڈومیسائل پر ایکشن لیں. اگر وہ نہ کیا تو پھر بھول جائیں کہ نوجوان آپ کے ساتھ ہیں یا وہ کریں گے. آپ کا پہلا سٹیپ یہ جعلی لوکل اور ڈومیسائل کا ہو. کم سے کم بھی 2-3 ہزار لوگ جن کو جانتے ہیں کہ یار یہ جعلی ہیں اور یہ انجوائے کر رہے ہیں, اور بڑی بڑی پوسٹوں پر. اور پھر جب وہ جعلی آتے ہیں نا, جعلی پھر ہر چیز سے ماورا ہوتا ہے, وہ ہر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے. اب اس شخص کی جس کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, 33 بندے, مور دین 33 پیپل, جن کا لوگ وہ کر رہے ہیں کہ یار ان کا یہ, اس کا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو باقیوں کا جو ابھی تک پتہ نہیں چلا, لیبر میں گھسا دیے اس نے, ورکر ویلفیئر بورڈ میں گھسا دیے, پتہ نہیں کس ہر ڈپارٹمنٹ میں گھسا دی ہے, اتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں. لیکن چپ ہے, نہ وہ سی ایم آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے. اینٹی کرپشن میں فائل گئی ہوئی ہے, کوئی ایک صاحب ہے اس نے دبا کے رکھی ہوئی ہے. میں اس اینٹی کرپشن والے صاحب کو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس فائل کو آپ آگے فارورڈ کریں. آپ کا مجھے نام بھی پتہ چل گیا, اور آپ کس وجہ سے یہ فائل آپ نے اینٹی کرپشن میں ان کی دبائی ہوئی ہے, آپ اس کو فوراً موو کریں. اگر نہ کی تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے اگر آپ کو بھی ایکسپوز کرنا شروع کر دیا, پھر گلہ نہ کرنا کہ ہماری جو ہے نا یہ وہ ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو مہربانی کریں, چاہے نیب ہو, اینٹی کرپشن ہو, سی ایم آئی ٹی نے تو اپنا کام کر دیا, اب چیف سیکرٹری کیا کرتا ہے اس کے خلاف. سخت حبیب الرحمان جامور جیسے ایماندار افسر کو انکوائری دی جائے ان کی, تاکہ پورا تہ تک جائے اور پتہ چلے کہ ان فراڈیوں نے کیا وہ دیے ہیں. اور میں ساتھ میں مسقیل والے اور جعفروں کے وہ وارداتی ہے کہ شرم کرو, یہ نسلوں کے سودے ہیں. شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو؟ حاجی بنے پھرتے ہو, معزز بنے پھرتے ہو, اور ان لوگوں کی وکالتیں کرتے ہو. ہر جگہ تم پیش رہتے ہو, ان کی ضمانتیں کرواتے ہو.
پھر اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر آپ معزز نہیں رہو گے. یہ وکالتیں چھوڑ دو, یہ ان کی ٹاؤٹ شپ چھوڑ دو. جو بھی جعلی, اگر میں بھی کسی جعلی بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں گا, پورا معاشرہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے, یہ میرے اصولوں کی وہ ہے کہ اس پر مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے. ہماری عوام کب کھڑی ہوگی؟ رہ سہ کے بلوچستان میں ہیں یہ کچھ سرکاری ملازمتیں, اس پر بھی جعلی لوگ آ جائیں گے, کہاں جائیں گی ہماری نسلیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان انہوں کو ورغلایا جا رہا ہے. بھائی جب نوجوانوں کو تعلیم یافتہ ہو کے آتے بھی ہیں اور ایسے لوگ باہوک بیکروک پوسٹیں لے کر جاتے ہیں تو کہاں جائے بلوچستان کا نوجوان؟ اس کے خلاف گبادر سے لے کر چمن تک, چمن سے لے کر زوب تک ہر جگہ لوگوں کو اٹھنا ہوگا. وفاق بھرا ہوا ہے, آپ کے صوبے کا ہر ڈپارٹمنٹ بھرا ہوا ہے, ان سے چھٹکارا ہمیں لینا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگ تعاون کریں گے, اور کریں گے اگر ہم سب اٹھ کھڑے ہوں, مظاہرے ہوں, سوشل میڈیا ہے, ہر بندے کو ایکسپوز کریں کہ یار یہ یہاں کا نہیں ہے, اس کا یہ کیسے بنایا گیا, کس شخص نے بنوایا. جب تک لوکل کو آپ وہ نہیں کرو گے کہ لوکل کون سہولت کاری کر رہا ہے, تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ جو سیاستدان کر رہا ہے, سیکٹری کر رہا ہے یا دوسرے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, ان کو بھی تختہ جو ہے نا انجام تک پہنچایا جائے گا. ہم امید کریں گے کہ سرفراز بگٹی اپنی ٹیم کو بھی دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ جو سیکریٹریز ہیں, جو لوگ ابھی سے الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا حساب ہے, ایسے ایسے لوگوں کو اعلیٰ عہدے دے رہے ہیں اور جو ایماندار ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. اور واقعی وہ خود کو مڈل کلاس کہتے ہیں, تو ان کی حکومت مڈل کلاسیوں کے حق میں ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.